بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے کہ ADHD ہے کیا اور یہ بچوں میں احساس محرومی کیسے پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پرابلم ہے، مسئلہ ہے، اور جس کو بعض ماہرین ایک بیماری بھی سمجھتے ہیں، اور یہ وہ بیماری ہے جو ذہنی بیماری ہے، یعنی کہ ذہن کے لحاظ سے۔ تو اس کو لازمی آخر تک ضرور سنیے گا اور اپنے بچوں کے اوپر خصوصی نظر رکھیں اور اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ کیا یہ جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD ہم میں تو نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بچہ اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا، اور بچے جو ADHD کا شکار ہوتے ہیں وہ بے چین رہتے ہیں اور بہت آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ کنسنٹریشن ان کی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے کاموں پر جمے نہیں رہ سکتے، ہاں وہ کلاس میں ہوں، ٹیچر کو سن رہے ہوں، یا ہوم ورک مکمل کر رہے ہوں، یا دوسری کسی ایکٹیویٹی میں مشغول ہوں۔ یہ جو توجہ کی کمی ہے یہ ADHD کی بنیادی علامت ہے۔ اس کے باعث آپ کے بچوں کو بے شمار کاموں میں مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے جب وہ کوئی بات کر رہا ہو تو اسے سننے میں، کسی انسٹرکشنز یعنی ہدایت پر عمل کرنے میں، کسی بھی کام کو ٹاسک کو مکمل کرنے میں، یا اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے یا اس کو سنبھال کر رکھنے میں۔ اس کے علاوہ ایسے بچے اکثر ڈے ڈریمنگ جس کو کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکانا، اور ایسے بچے کیئرلیسنس کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، لاپرواہی کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، اور ایسے کاموں سے دور بھاگتے ہیں جن کاموں میں زیادہ کنسنٹریشن توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ان کو جیسے ہی کنسنٹریشن کا کام ہو وہ ان کو بور کر دیتی ہے۔ ہائپر ایکٹیویٹی، دوسری علامت اس کی ہائپر ایکٹیویٹی ہے، یعنی بچہ ضرورت سے زیادہ فعال ہے، زیادہ ایکٹیو، جس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں بہت زیادہ شریر ہے، شرارتیں کرتا ہے۔ ایسے بچے کو ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت بھاگتے دوڑتے رہنے میں لگا رہتا ہے، ہاں وہ گھر کے اندر ہو یا وہ گھر سے باہر کی ہو، وہ اکثر ایک جگہ پر کرسی پر بیٹھ نہیں سکتا، بلکہ وہ کرسی پر ہلتا رہتا ہے۔ مثلا اگر آپ اس کو کرسی پر بٹھائیں گے تو وہ کرسی پر اچھلے گا، کسی نہ کسی طرح جسم کو ہلاتا رہے گا جیسے وہ بے چین ہو۔ یہ آپ اور غور کریں تو دیکھیں گے وہ بہت زیادہ بولتا ہوگا اور خاموشی سے نہیں کھیل سکتا ہوگا۔ ADHD کی تیسری مثال جو ہے یہ جلد باز ہوتے ہیں۔ جو ہم نے پہلے اوپر ہائپر ایکٹیویٹی کی بات کی تھی، آپ دیکھیں گے بچے صوفوں پہ بھی اچھل کود رہے ہوتے ہیں اور بسترز پہ بھی اچھل کود رہے ہوتے ہیں۔ تیسری علامت جلد باز ہیں۔ آپ دیکھیں گے بچے بہت زیادہ جلد باز ہوتے ہیں، یہ اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے۔ آج کے بچے ہر بچہ جو ہے وہ پہلی پوزیشن پہ آنے کے چکر میں یا پہلے سب سے جیتنے کے چکر میں اکثر اوقات اپنے آپ کو چوٹ بھی لگوا لیتے ہیں۔ یہ اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے، ان کو بہت مشکل ہوتی ہے، یہ قطار توڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کے کاموں میں خلل ڈالیں گے، ٹیچر سے سوال ختم کرنے سے پہلے ہی جواب دینے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ بات کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، بلکہ اس کو فوری جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ ADHD کی وجوہات ہیں کیا؟ بیسیکلی ADHD جو ہے بچے کے دماغ کے ان حصوں میں کم ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو توجہ یا اٹینشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کے دماغ میں موجود کیمیکلز جو ہے نیورو سٹیمرز میں بھی عدم توازن ہو سکتا ہے۔ یہ تو واضح نہیں یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن ماہرین کا اور ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ یہ انہیریٹڈ بیماری ہے اور یہ جینز کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم زیادہ تر جو لوگ ہیں ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ بچوں کی بیماری ہے، اس میں بڑے بھی شامل ہیں، اور اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو بے شمار بڑے ایسے ملیں گے۔
تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ انہیریٹڈ ہے. والدین سب سے پہلے اپنا تجزیہ کریں اور اپنا تجزیہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس میں جو ان کے بچے ہیں ان کے بچوں میں کیا کیا ریفلیکشن ہے, کس کس چیز کا عکس نمایاں نظر آتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ وقت کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا جی, اس بیماری کی تشخیص کیسے کی جائے؟ خواتین حضرات, ADHD کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, البتہ جب جو اس کے ماہرین ہیں یا ڈاکٹر ہیں جب آپ اس سے ملتے ہیں تو وہ آپ سے بچے کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتا ہے اور وہ آپ کے بچے کے بیہیویئر کے متعلق مسائل اور اس کلاس کے اندر اس کی جو پرفارمنس ہے اس کے متعلق سوالات کرتا ہے, اور اس طرح جو ہے ماہرین کو اور ڈاکٹر کو اس مرض کی تشخیص میں آسانی ہو جاتی ہے. ویسے جو اوپر ہم نے علامات بیان کی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں نمایاں ہیں. درست تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ جو علامات آپ بتائیں وہ کم سے کم 6 ماہ تک بچے میں پائی جائیں. مثلا توجہ نہ دینا, جلد باز ہونا, بے چین ہونا, بے سکون رہنا, ہائپر ایکٹیو وغیرہ. اور یہ تمام علامات جو ہیں یہ 12 سال سے پہلے ظاہر ہوئی ہوں, یعنی کہ اس بچے کی عمر 12 سال سے پہلے جو ہے آپ کو اس بارے میں آگاہ ہو. جو بچے 12 سال سے زیادہ بڑے ہو چکے ہیں ان کے والدین سے گزارش ہے کہ وہ ان کے ماضی میں جان کے دیکھیں تاکہ ان کے اندر یہ جو ADHD ہے جو ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے اس کی جو علامات آ سکے. اس کی 3 اقسام ہیں ماہرین کے مطابق. ایک کمبائنڈ ٹائپ ہے جو سب میں عام ہے, جس میں بچہ توجہ نہیں دے پاتا, ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے اور جلد باز ہوتا ہے. دوسرا جو ہے ہائپر ایکٹیویٹی امپلسو ٹائپ ہے. ایک پری ڈومیننٹلی ہائپر ایکٹیویٹی ہے, ایک امپلسو ٹائپ ہے. اس میں بچہ زیادہ تر بے چین اور بے سکون رہتا ہے, وہ اپنی حرکات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا. تیسری جو ٹائپ ہے وہ یہ پری ڈومینیٹیو ان اٹینٹیو ٹائپ ہے. اس میں بچے جو ہے اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ بچہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو نہیں ہوتا, نتیجتاً کلاس میں خلل نہیں ڈالتا بلکہ خاموشی سے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. اس جو مرض ہے اس کی دعا سے بھی علاج ممکن ہے. اس کے لیے جو ماہرین ڈاکٹر ہیں وہ دوائیوں سے بھی اس کا علاج کرتے ہیں. اس میں بچے جو ہیں ان میں جو اٹینشن سپین ہے, ہائپر ایکٹیویٹی ہے اور جلد بازی کو قابو میں پایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو دوائیاں ہیں یہ 65% سے 70% تک کام کرتی ہیں, لیکن ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے بات کیجیے. اس سے جو اہم اور سب سے امپورٹنٹ جو طریقہ ہے وہ کاؤنسلنگ کا ہے. کاؤنسلنگ میں بچے میں فرسٹریشن کو قابو رکھنے اور اپنی عزت نفس کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے. یہ کسی ماہر کاؤنسلنگ کے جو سائیکالوجسٹ ہیں جو اس کام کے لیے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچے جو گفتگو کرتے ہیں تاکہ جو ان کی تشویش ہے, فرسٹریشن ہے, اس کو قابو پانے میں اس کو مدد دی جائے. اس میں جو بچے ہیں اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سی اسٹریٹجیز بھی سیکھ سکتے ہیں. مثلا آج کل ایک قسم کی تھراپی ہے سوشل سکلز ٹریننگ, جس میں بچہ سیکھتا ہے کہ کیسے اپنی باری کا انتظار کیا جائے, اپنی چیزوں کو دوسروں سے شیئر کیا جائے. پہلے وقتوں میں یہ ذمہ داری اسکول بخوبی سر انجام دیتے تھے, لیکن آج جو کانسیپٹ ہے مار نہیں پیار, اور اس کے علاوہ جو والدین کا رویہ ہے, پیرنٹنگ کا سٹائل ہے, وہ بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا. اس میں بہت زیادہ بچوں کو ریلیکسیشن کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ سوشل سکلز جو ہیں وہ جس کی بنیادی ذمہ داری والدین کی تھی, اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ویلاگ بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچے کی جو شخصیت ہے اس کو امپروو کریں اور تاکہ یہ ایک اچھا اور فعال شہری بنے. لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ, جس میں علاج کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ بیہیویئرل تھراپی کا بھی استعمال کیا گیا ہے, اور وہ زیادہ جلدی پر بچے پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے. اس میں اگر آپ اپنے بچے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو 21 دن کی ٹریننگ ہے. انسانی جو ہے انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایسی جو مائنڈ ٹریننگ ہے وہ ایسی ہے کہ ایک مائنڈ جو ہے 21 دن کے اندر کسی بھی عادت کو اپنا لیتا ہے. 21 دن تک اگر کوئی کام مسلسل کیا جائے تو دماغ جو ہے اس کام کو بڑی آسانی سے کر لیتا ہے. آج کل بے شمار جو موٹیویٹر سپیکرز موجود ہیں,
ایک ٹیکنیک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ سیکھنے کا عمل ہے، چونکہ پریکٹس نہیں کرتے اس ٹیکنیک کو، اور اس ٹیکنیک کو پریکٹس کرنے کے لیے 21 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ 2 دن پریکٹس کرنے کے بعد دوسری نئی ٹیکنیک آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، ان کی اتنی بات میں درست اثرات مرتب نہیں ہو رہے. اس میں روٹین کی بہت اہمیت ہے. اپنے بچوں کو فوکس میں رکھنے کے لیے ایک واضح روٹین بنائیں، اس کو روزانہ کے ایک شیڈول بنا کر دیں، باقاعدہ اس کو ریٹن فارم میں دیں، اس کی کسی روم میں کسی جگہ پر اس کو نمایاں طور پہ آج کل فلکس بن جاتے ہیں، فلکس بنوا دیجئے، اسے بتاتا جاتا رہے کہ سارا دن اسے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کب کب کرنے ہیں. ایسا کرنے میں وہ اپنے ٹاسک پر قائم رہ پائے گا. اس کے علاوہ اسے توجہ مرکوز رکھنے میں مدد اور موٹیویشن ملتی رہے گی. اس شیڈول میں آپ جاگنے، کھانے، کھیلنے، ہوم ورک اور دیگر کام کرنے اور سونے کا وقت بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اس کے علاوہ جنک فوڈ جو ہے، اس کے بارے میں بھی بعض ماہرین کی رائے ہے کہ یہ ADHD کے لیے کے اندر اس کو بچے کو اس کی ADHD کو بڑھاتا ہے. لیکن جو اس کے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی واضح ثبوت نہیں ملتے. چینی اور جو فوڈ ایڈیٹیو ہیں، اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ڈاکٹرز اور دوسرے ماہرین جو ہیں وہ حتی الامکان بچوں کو جنک فوڈ سے دور اور پریزرویٹو سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں. ٹی وی اور HD کا بھی بڑا ساتھ ہے. آج کل ٹی وی کی جگہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو موبائل فون دیتے ہیں، اینڈرائڈ فون دیتے ہیں، اس کا بھی ADHD سے بہت زیادہ فرق ہے. یہ موبائل فونز، اینڈرائڈ فونز، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، ٹی وی اور HD کے درمیان ابھی تک کوئی اس واضح تعلق تو نہیں. البتہ اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل جو سوسائٹی ہے، امریکن سوسائٹی آف بچوں کی جو سوسائٹی ہے، اس کے مطابق بچوں کے اسکرین ٹائم کو کم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. ان کے مطابق 2 سال سے کم عمر بچوں کو ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، نہ ان کو دکھانا چاہیے. اس سے بڑے بچوں کو دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی نہ دکھایا جائے. اپنے بچوں میں اٹینشن سکل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ہم ان کو ٹی وی کی بجائے پزل گیمز، اسکریبل، بلاکس گیمز اور کتابیں پڑھنے کی عادتیں ڈالیں. ADHD سے بچاؤ کا طریقہ. ADHD سے بچنے کے لیے کوئی یقینی طریقہ کار تو نہیں ہے، البتہ ایسے بہت سے اقدامات ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے بچوں کو ADHD کے رسک سے بچا سکتے ہیں. جب اس بارے میں مائوں کو بھی چاہیے کہ جو اسرائیل ہے وہ اپنے جو اس برتھ پروسیس ہے اس کو ماہرین کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جو اسرائیل ہے وہ 80% دنیا کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے. اس کے علاوہ دنیا کے 80% نوبل جو پرائز ہولڈر ہیں وہ سارے اسرائیلی نیشنل ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پیدائش سے پہلے سے ہی ان کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں. جو ADHD ہے، ایسے والدین جن میں ADHD ہو ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ یہ جو انہیریٹڈ مرض ہے، یعنی کہ جو آپ کا وراثتی جینز کے ذریعے سے بچے میں منتقل ہوتا ہے. اس میں جب آپ کوئی شراب نوشی ہے، سگریٹ ہے یا دیگر ڈرنکس آپ پیتے ہیں تو اس دوران جو ہے بچے کے اندر جو ADHD کا رسک ہے وہ 2 گنا ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب مائیں جو ہیں اس پروسیس میں ہوں تو ان کو چاہیے کہ اس وقت جس طریقے سے یہودی مائیں جو ہیں وہ نٹس کھاتی ہیں، مچھلی کھاتی ہیں، سوئمنگ کرتی ہیں، پیانو بجاتی ہیں اور اچھی اور خوشگوار زندگی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو امہات المومنین تھیں یا ہماری صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، وہ کس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں کس طریقے سے انہوں نے اس سارے پروسیس کو کیا. وہ دنیا کا بہترین پروسیس ہے. وہ قرآن پڑھتی تھی اور اللہ کا ذکر کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان بچوں پہ اس کے بڑے امپورٹنٹ جو ایفیکٹس تھے وہ ہوتے تھے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ADHD کے بارے میں پتہ چل جائے گا. یہ بڑے آسان پرائے میں یہ بات سمجھائی گئی ہے. جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر
ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، جس میں بچہ جو ہے اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا، بچہ امپلسیو یعنی کہ جلد باز ہو جاتا ہے، اور ہائپر ایکٹیویٹی مینز بچہ ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بچے کو مت ڈانٹیں، بلکہ ہماری جو ایک اور ویڈیو جو بچوں کے لیے بنی ہے، ریسیپٹیو موڈ آف دی چلڈرن، کے بچوں کو کس وقت نصیحت کی جائے، اس کو آپ لازمی طور پہ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بچے کو کس ٹائم نصیحت کرنی ہے، اور اس نصیحت کرنے کا کون سا جو وقت ہے جس میں بچے جو ہیں اس بات کو، اس نصیحت کو پرسیو کرنے میں، کنسیو کرنے میں پوری طرح ان کا دماغ تیار ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ADHD کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کو آج سے شروع کریں گے، کیونکہ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے بطور پیرنٹنگ، بطور پیرنٹس آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ یہ بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں، آپ کو صرف بطور امانتاً یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تاکہ آپ ان کی اچھی نشو و نما کریں، اچھی تعلیم و تربیت کریں، اور ان کو ایک فعال اور کارآمد معاشرے کا شہری بنائیں، تاکہ یہ اگلی نسل میں یہی تمام خوبیاں منتقل کریں، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں نفع والا علم، وسیع رزق اور تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔